سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ سبا کے پاس خط بھیجا تو اس کا مضمون کیا تھا؟ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلو علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندے بن کے چلے آؤ۔ تو ملکہ سبا نے پہلا کام عقل مندی کا کیا کیا کہ خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی قوم سے مشورہ۔ جو بھی عقل مند آدمی ہوگا وہ مشورے سے کام کرے گا، چلائے گا اپنی، مگر مشورہ سب سے لے گا۔ مشورہ ہوا تو وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید، ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کہ بندے بن کے چلے جاؤ تو ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آپ کو بولے آ جاؤ تو آپ چلے جاؤ۔ بھائی کیوں بھائی؟ والامر الیک، لیکن جیسا آپ کا فیصلہ ہو ہم ویسا کریں گے۔ کیسے زبردست لوگ تھے، آپ اندازہ لگاؤ کہ لڑائی کی بات ہے، حکم دو، لڑیں گے۔ اب باقی لڑنا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے، ہم بہرحال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کسی ملک کی جو کامیاب جو اچھی فوج ہوتی ہے نا، اس کی یہ علامت ہوتی ہے۔ بھائی وہ کہے کہ آپ بتاؤ کہاں لڑنا ہے، کس کو کوٹنا ہے، کس کو پیٹنا ہے، باقی لڑنا ہے نہیں، یہ آپ کا کام ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کب لڑنا ہے۔ تو یہ طاقتور ہونے کی علامت۔ اور اگر وہ یہ پوچھے کہ دیکھو لڑائی، فوج خود کہہ کے دیکھیں لڑائی بڑھائی اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لڑنا اچھا کام نہیں ہے، ابھی تو لڑے تھے، ابھی پھر لڑوا رہے ہو، مروا رہے ہو، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، واقعی بڑی طاقتور قوم تھی، حکومت تھی، ریاست تھی، اور عورت کی بادشاہت تھی اس پہ۔ تو وہ اتنی سمجھدار عورت تھی کہ اس نے کہا کہ نہ تو یہ کرنا ہے کہ لڑیں گے اور نہ یہ کہ نہیں لڑیں گے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو اللہ کا نام استعمال کیا اور اس میں اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی اس نے بزبان حال یہ کہہ دیا ہے کہ میری یہ لڑائی حکومت کے لیے یا پیسوں کے لیے، دولت کے لیے نہیں ہے، توحید پرست ہوں، اللہ کا نام لیوا ہوں، تو اللہ کے نام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت تک کوئی، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے، کسی نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے تحقیق ہوتی تھی بھئی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ملکہ سبا نے کہا کہ ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا بندہ ہے، میں اس کو تحفے دوں گی، گفٹ ایسے جو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں۔ اگر یہ لالچی نکلا تو یہ ان گفٹ اور ان تحفوں کو دیکھ کر متاثر ہو جائے گا، اور یہ یا تو یہ کہے گا کہ بھئی آئندہ بھی اس طرح کے، جیسے وہ جج صاحب نے کہا تھا نا، بھئی اس طرح کے 5-5 ہزار کے نوٹ کے جو ثبوت تم نے پیش کیے ہیں، ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے۔ ارے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا کہ میرے موکل کا جو دلائل ہیں وہ قانون کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 345 پر ہیں۔ جج نے جب وہ کتاب کھولی تو 345 پہ 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ملکہ سبا نے کہا جب پیسے دیں گے تو اس کو، اگر یہ اللہ کا نبی نہ ہوا، باطل ہوا، تو یہ متاثر ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے اس سے لڑنا حماقت ہے۔ کیوں؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، لڑائی میں جلد بازی مت کرو، اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اگر فتح ہو جائے تو جعلوا اعزت اہلھا اذلہ، قوم کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جتنی عزت ہماری ہے نا، سب سے زیادہ ہم ہی ذلیل ہوں گے۔ جو پہلے سے کمتر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، عزت دار کیا ہو جاتے ہیں؟
ذلیل. بھائی ذلت اسی کی ہوتی ہے نا جس کی پہلے سے عزت بھی ہو. وہ ایک آدمی گیا نا محلے میں, کہنے لگا یار تیرے بھائی کی آج بڑی شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی, یہ کون سے شکر کی بات؟ کہتے عزت ہوتی تو آج بڑا ذلیل ہو جاتا میں. کچھ ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے, یہ تو شکر ہے پہلے سے عزت نہیں ہے. تو کتنی ذہین ملکہ تھی, کہنے لگی کہ لڑائی میں اگر شکست بھی ہو, شکست کا آپشن بھی ذہن میں رہنا چاہیے. شکست ہو گئی تو سب سے زیادہ ذلیل کون ہوں گے؟ جن کی سب سے زیادہ عزت ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, مجھے ذرا چیک کرنے دو, میں ہدیے تحفے دے کے بھیجتی ہوں, دیکھتی ہوں جواب کیا آتا ہے, ریٹرن کیا آتا ہے, وہاں سے کیا رپلائی آتا ہے. اگر رپلائی آیا کہ ہاں اب نرم ہو گیا تھوڑا سا, اب اللہ کا نام, اب بسم اللہ نہیں لکھی اگلے خط میں, تھوڑے سے لبرل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب کیا ہو گئے تھوڑے سے لبرل, کہ ہاں اگر اسلام قبول کر لو تو بہت اچھی بات ہے, باقی یہ کہ ویسے بھی ٹھیک ہی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے, اپنا دین ہوتا ہے, اپنی پرمپرا, اپنی روایات ہوتی ہیں. تو جواب سے مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ اپنے موقف پر کتنا مضبوط ہے. اس نے تحفے دے کے بھیجے. فلما جاء سلیمان, جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, قال اتمدوننی بمال, پیسوں سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ قاصد سے بولا ارجع الیہم, واپس. ٹھیک ہے, میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, انسان بن کے چلے آؤ, یہ تم پیسے بھیج رہے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ملکہ سے کہنا کہ اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے. اور کہا کہ یہ پہلا اور آخری خط تھا. فلنأتینہم بجنود, میں ایک ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں, لا قبل لہم بہا, یہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ, سارے ذلیل ہو چکے ہوں گے. تمیز کی بات سمجھ میں کیا انداز ہے نا. تو جب پاور ہو تو پھر اس انداز سے بات کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. فی الحال جیسے ہیں اسی طرح چل کہ آپ, یہ لوگ جوش میں آتے ہیں, بولتے ہیں ابے یار ہم بھی جا رہے ہیں, ابھی دیکھو میں, تو وہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز تھا. یہ ہر ایک پہ سوٹ بولو بھائی نہیں کرتا. اصل اسٹائل تو یہی ہے, لیکن اس کے لیے پیسے بھی جیب میں ہونے چاہیے, وسائل بھی ہونے چاہیے. تو ارجع الیہم, جاؤ, بولو یہ پیسوں کی لالچ کسی اور کو دینا, یہ تو ہمارے پاس بہت ہے, ہم موقفی جنگ لڑ رہے ہیں, موقف ہے ہمارا. آپ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا, یا اللہ نے بتا دیا کہ ملکہ سبا تحقیق کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے, کہ بھئی چلیں جا کے بات چیت کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, کیوں دھمکی دے رہے ہو, کیوں جنگ, ہم نے کوئی کسی, نہ ہم چھڑتے ہیں نہ کسی کو ہم چھیڑتے ہیں, اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, خام میں آپ کو کیا. تو جا کے حال احوال پوچھنے کے لیے, تحقیق احوال کے لیے ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی لشکر آئے. اب کیونکہ تحقیق کے لیے آ گئی نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو معجزے دکھاؤ اپنے, کیونکہ بھائی جنگ کے بغیر اگر تمیز سے کوئی دین کی طرف آ جائے اور تسلیم ہو جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ ملکہ سبا نکلی وہاں سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس ایسا خاندانی تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنے پاورفل ہیں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے تخت میں, اس سے ملک کی اکنامی کا اندازہ ہوتا تھا اور بادشاہ کی طاقت کا اندازہ. بہت بڑا عالیشان تخت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جو اس کے ملکہ سبا کے یہاں سفر, یہاں پہنچنے سے پہلے ایک ریاست سے دوسرے ملک آ رہی ہے, اور اتنا دور تھا ملک کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت کوئی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی اور میرا معجزہ دیکھ کر یقین کرے گی کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں تھا نا تخت اٹھا کے لانا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک بڑے طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ, میں لے آؤں گا. کب لے کر آؤ گے بھائی؟
قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا. بڑا پاورفل قسم کا خاندانی جن ہوگا جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے گا. یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جنات ہوتے ہیں یہ جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں, یہ سچی مچی کے نہیں ہوتے, کیونکہ اتنے بڑے جن کو قابو کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیب میں آ جائے اور شاپر میں ڈال کے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ خود اس عامل کو اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا. تو کون ہے جو لے کر آئے گا تخت؟ اس جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. اور اتنی آپ تو کہہ رہے ہیں ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے, مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر. قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے, ان کے ہاتھ پہ اللہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی, میں لے کے آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ تو شکر ہے اس زمانے میں وہ فتنہ پرست لوگ نہیں تھے, ورنہ وہ بھی کلپ بنا کے کہ یہ تو میڈیکلی ممکن ہے ہی نہیں, یہ تو قصے سنا سنا کے قوم کو الو بنا رہے ہیں. تو قصے بھی ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور یہ نبی کے دور کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قصے کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو واقعات نبی کے دور کے بعد جو کرامتیں ہوئی ہیں وہ قرآن حدیث میں تھوڑی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو مشاہدے پر مبنی ہوں گی. مشاہدہ کرنے والا قابل اعتماد ہے تو اس واقعے کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. مشاہدہ کرنے والا ایک نمبر کا چھوڑو ہے تو وہ واقعہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستند. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن یہ اللہ کرتا ہے, یہ بزرگ نہیں کر سکتے. تو ان بزرگ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ ارادہ کر لو میں حاضر کر دوں گا. تو ان بزرگ کو الہام ہوا, انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جن ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا کے لاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے, میں آپ کی پلکیں نیچے آ کر اوپر جانے سے پہلے لے آؤں گا. اب ظاہر ہے جب یہ کہا تو حاضر, کیونکہ پلک تو جھپک لی نا. اگر وہ سلیمان علیہ السلام کے جواب کا انتظار کرتا تو 2-4 دفعہ پلکیں تو جھپک چکے ہوتے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اس سے بھی پتہ چل گیا میرے بھائی یہ جو کرامتیں بیان ہوتی ہیں اس میں یہ احمقانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے کہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, تمہارے بزرگ سے کیسے ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کورے جاہل, جن کا کام صرف لوگوں میں بیٹھ کے فتنہ پھیلانا, علم کے علاوہ دنیا میں ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ پلمبر بنتے, انجینئر بنتے, لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرتے, نل کے ٹھیک کرتے, بہت اچھا کر سکتے تھے. انہوں نے وہ کرنے کا کام چھوڑ کے لوگوں میں کیا پھیلا دیا؟ فتنہ پھیلا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ادھر کہا اور تخت کیا ہو گیا؟ حاضر. جیسے ہی تخت حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. اچھا دیکھو, یہ حضرت سلیمان سے یہ نہیں ہوئی. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا بزرگ سے ہو گئی, سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے. تو بھائی کرامت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں. عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ان پیغمبر سے افضل ہے جن کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا. تو جیسے ایک کم درجے کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑے درجے کے پیغمبر پہ نہیں ہو سکتا, تو ایسے ہی ایک چیز ایک امتی کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بھی ہو یا وہ اس امتی سے زیادہ افضل امتی کے ہاتھ پہ بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کم درجے کے بزرگ پہ کرامت ہو سکتی ہے, اس سے بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہیں ہو سکتی. یہ عین ممکن ہے, ہوتا رہا یہ. تو اب کیا ہوا, یہ بھی ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. بس کلپ بناؤ, بیٹھ بیٹھ کے پھینکتے رہو, اور بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ وہ آگے سوال جواب سوال, وہی اپنے مطلب کے سوالات, اور پورا جواب ہوتا نہیں ہے تو دوبارہ وہ سوال نہیں پوچھتے, بس گھما دیتے ہیں. تو یہ سب بٹھایا ہوا ہوتا ہے. یہ جو پرچیاں ہیں یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سوال لکھ کے لاؤ, یہ خود سے لکھے ہوئے ہیں نا. بعض دفعہ سوال لکھوایا جاتا ہے, یہ پوچھنا, اس کے آگے یہ والا نہیں پوچھ لینا ٹھیک ہے, اس پر جو اشکال ہوگا یہ نہیں, یہ والا نہیں, بس اتنا. وہ ایک آدمی کا پھڈا ہوا
تو سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا چھوڑو مجھے, لیکن آہستہ سے کہتے چھوڑ نہیں دینا. اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ مجھے. لوگ دوست پکڑ رہے ہیں, نہیں نہیں بھائی تو کوٹ دے گا, اس کے تو قیمہ بنا دے گا, ابے اس کے تو چیر پھاڑ گئے, اس کے تو چانپے نکال کے باہر پھینک دے گا, نہیں چھوڑ رہے ہم. تو آہستہ سے کہتے چھوڑنا بھی نہیں. آہستہ سے کیا کہتا ہے, چھوڑنا بھی نہیں. اوپر اوپر چھوڑ مجھے. ابے تو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں انسان کی اوقات کچھ, حقیقت میں کائن میں کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ نہیں دینا. تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا, ان کے امتی کے ہاتھ پہ ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ کس کا فضل ہے, میرے رب کا. اس میں بتا دیا کہ یہ اس بزرگ نے نہیں کیا, یہ کیا کس نے, اللہ نے. اور یہ میری امتیوں میں ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے, نیک لوگ, کہ ان کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں کس کا پر فضل ہے, میرے پہ فضل ہے. کسی پیغمبر کے امتی میں اگر بڑے لوگ پیدا ہوں تو یہ پیغمبر کے لیے فضیلت کی بات ہے نا. بھائی قیامت کے دن سارے پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے, میرے یہ لوگ ہیں, میرے یہ لوگ ہیں. ہمارے نبی کس کے ساتھ آئیں گے, ابو بکر اور عمر کے ساتھ. تو سب سے زیادہ فخر اپنے ساتھیوں پر کس کو ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا, کہ تمہارے ساتھ ایسے تھے تو میرے ساتھ یہ لوگ ہیں, یہ وفادار لوگ. تو اللہ, حضرت سلیمان نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. لیبلونی, اللہ اصل میں مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. کیونکہ انسان چوڑے میں بہت جلدی آتا ہے, تھوڑی دو چار کرامتیں ہو گئیں, لوگوں کو بتاتا پھرے گا, دیکھا میں کتنا بڑا بزرگ ہوں. ہوتا ہے نا, معجزہ ظاہر ہو گیا, کرامت ہو گئی, دیکھا اب پتہ چل گیا. تو دو چار لوگوں کو میرے بارے میں بڑے اچھے خواب آئے نا, تو انہوں نے مجھے کہا آپ بتاتے کیوں نہیں. میں نے کہا بھائی اگر کسی کو برا خواب آ گیا, اللہ نہ کرے میرے بارے میں, وہ تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا, تو اچھا کیوں بتاؤں, یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, گندے گندے چھپا رہے ہوتے ہیں, تو یہ فنڈر گیری ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ برے خوابوں سے بچائے, اور برے خوابوں کے شر سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. تو اعمال کو دیکھو بھائی, اعمال کیسے جا رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے, تکبر نہیں. پیسہ ملا تو بھی, عزت ملی تو بھی, صحت ملی تو بھی شکر. شکر گزار کی علامت کیا ہوتی ہے, اس میں تواضع عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور ناشکری میں کیا پیدا ہوتا ہے, تکبر اور فخر, توہین. تیرے پاس ہے کیا, تیرے پاس دھیلا نہیں ہے, باتیں ایسی کرتا ہے, سب ہم نے محنت سے کمایا ہے. اس قسم کی اس کی زبان اور ٹون اس طرح کی چینج ہو جاتی ہے. اور آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا ومن شکرا, جس نے شکر ادا کیا, فإنما یشکر لنفسی, اپنا ہی فائدہ ہوگا. ومن کفرا, اور جو ناشکری کر کے شو بازی پہ آ جائے گا, میں یوں فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب غنی ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا آئے گی, بالکل وہی تخت دیکھے گی تو فوراً پہچان جائے گی, ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی تھوڑا سا اس کو کیا کریں ہم, ورنہ ایک دم سے نہیں, تھوڑا سا اس کو غور کرنے کا موقع ملے. کنفیوز ہو کے تقریباً ویسا ہی ہے, تو تقریباً ویسا انہوں نے بنا کیسے لیا. بھائی میپ تو تھا نہیں ان کے پاس, کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ کسی نے ان کو تصویر لے کے بھیج دیو, تو بالکل, اور اتنے اربوں خربوں کی مالیت اس پہ لگی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, اور پھر بالکل ویسا بنا کیسے لیا انہوں نے. یہ 10 قسم کے سوالات ہوں گے نا اس کے ذہن میں, کہ ہے تو بالکل ویسا ہی, لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہاں سے یہاں اٹھا کے لے آؤ. کوئی جہاز وہاز تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے, بحری جہاز ہوتے تھے, مگر اس میں بھی تو بہت ٹائم لگے گا نا. تو قال نکروا لها عرشها, حضرت سلیمان نے کہا تھوڑی سی چینجنگ کر دو, ایک کوئی ہیرے کوئی یہاں سے اٹھا کے تھوڑا وہاں لگا دیا, تھوڑا یہاں دائیں بائیں تھوڑا سا کر دو, تھوڑی سی, زیادہ نہیں. ننظر, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اتہتدی, پہچان جاتی ہے, یا کبھی بھی پہچاننے سے, ہمیشہ پہچاننے سے کیا رہتی ہے, قاصر. ابھی ہم دیکھتے ہیں. فلما جاءت, جب وہ آئی ہے, قیل, کہا, قیل اہکذا عرشک, پوچھا گیا اس سے
بھائی تیرا تخت بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں ہے؟ کہنے لگی کأنہ ہو، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے، لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ یہ وہ ہے، کیونکہ وہ کہتی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہاں اٹھا کے آ جائے، بھائی یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. اور کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں پہلے سے نالج ہے کہ آپ بھی بڑے، اللہ نے آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے اور بڑے وسائل دیے ہیں، تو عین ممکن ہے اسی جیسا تخت آپ نے بنا لیا ہو. ہمیں پتا ہے پہلے سے آپ کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی، تحقیق تو اس نے اور بھی کی ہوگی نا، اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ بھائی بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کے پاس، بہت کچھ ہے، تو بنا لیا ہوگا، ممکن ہے اسی جیسا بنا لیا ہو. لیکن کنفیوز رہی کہ یار یہ اسی جیسا کیسے بنا لیا. تو کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. اور ہم تو پہلے ہی تسلیم ہو چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے آگے، اپنے سر کو ہم نے جھکا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ. دیکھو قرآن ملکہ سبا کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ قوم جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتی تھی، اس قوم نے اس کو اللہ کی شرک، اللہ کے علاوہ کی عبادت پہ مجبور کر دیا تھا. انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ اس کی قوم کیا تھی؟ بری. گویا اللہ ان لفظوں میں ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماحول نے اس کو کیا کر دیا تھا، اتنی ذہین عورت کو غلط راستے پہ ڈال دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کو بت پرستی پہ لگا دیتا ہے. ابھی ہم نے کل کلپ کوئی دیکھا پرسوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ لگ رہے تھے ہمیں، واللہ عالم. وہ کیا ہے، گائے کے سامنے آ کے لیٹتے ہیں ہندوؤں میں، گائے ان کے کمر پہ اپنا پاؤں رکھتی ہے، ہٹا لیتی ہے، پھر وہ لیٹتے ہیں، پھر گائے آتی ہے، پاؤں سمجھتے ہیں آشیرواد لے رہے ہیں گائے کا. گائے کا کیا لے رہے ہیں؟ وہ میں نے کہا پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی نا، یہ آشیرواد یہ مہنگا پڑ جائے گا. وہ گائے کو کیا پتا بھائی کیا ہو رہا ہے، وہ تو آ رہی ہے، ٹانگ رکھ رہی ہے، لوگ نیچے آ کے لیٹ رہے ہیں. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے. اور یہ ملکہ سبا کے واقعے میں نا بڑی عجیب عبرت یہ ہے کہ قرآن میں جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں زیادہ تر کیا ہے، نبی نے سمجھایا، قوم نہیں مانی، اللہ نے تباہ کر دیا. وہ سارے مرد تھے، فرعون بھی مرد تھا، قارون بھی مرد تھا، حامان بھی مرد تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت میں مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے، مرد کی نسبت عقل کیا رکھی ہے؟ کم. لیکن دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جتنے حاکم مرد گزرے ہیں سب پیغمبروں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے، لیکن یہ عورت تھی، اس نے تحقیق کی کہ میں دیکھوں کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل میں سے. اس سے پتا چلا کہ عورت میں عقل مرد سے کم ہے، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں. اب آپ کی جب بیوی بیان سنے گی تو وہ کہے گی کہ ان بعض میں داخل ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ سب عورتیں ایک جیسی نہیں. اور وہ کہے گی کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں سب عقل مند ہوتے ہیں سوائے آپ کے. بس مجھے اللہ نے جو میاں دیا ہے وہ پتہ نہیں کیوں بیوقوف پیدا ہو گیا. تو یہ ہوگا، برداشت کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم بھی برداشت کرتے ہیں. تو خیر، تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہانت کو بیان کیا کہ انہا کانت من قوم کافرین. اس کو برے ماحول نے کیا کر دیا تھا؟ خراب. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. سلیمان علیہ السلام نے ایک فرش بنایا تھا، اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی انجینئروں نے کہ وہ دیکھنے میں لگتا تھا پانی ہے. یعنی اس میں شیشے کا ایسا کام ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیا لگتا تھا، یہ پانی ہے. ظاہر ہے اس دور میں ایسی چیز بنا لینا کہ وہ انسان اتنا دھوکے میں پڑ جائے کہ وہ لگے کہ یہ تیرتا ہوا کیا ہے، یہ موجیں ہیں اور اس میں پانی تیر رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا. فلما رأته حسبته لجا، وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. کشفت عن ساقیها، اپنے پائنچے اوپر کیے کہ میرے جو پائنچے ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں. کتنی ماڈرن عورت تھی کہ بادشاہ تھی مگر لباس اس نے پھر بھی پورا پہنا ہوا تھا. یہ وہ دور تھا جب کافر عورتیں بھی عزت اس میں سمجھتی تھیں کہ ڈریس مکمل ہونا چاہیے. انگریز نے غلط راستے پہ ڈال دیا، اس نے ماڈرنزم بنا دیا کہ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے آپ اتنی پڑھی لکھی ہوں گی کہلائیں گی. یہ ایسا ماحول بنا دیا. پہلے یہ غیر مسلموں میں بھی
نہیں ہوتا تھا. تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے تاکہ یہ پاؤں, یہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. آج ہوتا نا تو اسکرٹ پہنا ہوا ہوتا, بھی ماڈرن ہے بڑے, وہ ریاست کی وہ ہیں, تو وہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ڈبکی لگاتے سوئمنگ پول میں ہے سب کے سامنے, وہ سر پر پھٹ جاتا اس کا, وہ تو شکر ہے. تو فلما رأته لجة حسب فلما کیا ہے قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. سلیمان نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ نہیں ہے. تو اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بڑا, یہ ایک دم متاثر ہونے کہ پہلے وہ تخت اپنا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, اس کو اب یہ بھی یقین آ گیا کہ جو یہ کر سکتا ہے بھائی وہ تخت بھی پھر میرا ہی ہے. وہ تخت کس کا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کمالات دکھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. ہم سے زیادہ کون ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا؟ ملکہ سبا کا یہ خیال تھا. فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بہت ظلم کیا ہے, شرک میں مبتلا رہی. اسلمت مع سلیمان, میں سلیمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتی ہوں اور اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جہاں قرآن میں ایسی قوموں کے واقعات ہیں جن کو تباہ کیا, جن میں عقل نہیں تھی, پیغمبروں سے لڑتے رہے, ان غریبوں کو دور کر دو, ان یوں کر دو, ہیں اے شعیب تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہم کو نصیحتیں کر, اور قارون کو سمجھایا. تو جہاں ایسے واقعات ہیں وہاں ایسی قوموں کے واقعات بھی ہیں جو ایمان لائیں, انہوں نے خود تحقیق کی اور چند باتوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. ملکہ سبا نے بھی حکومت چھوڑی ہے, اس کو بھی قربانی دینی پڑی ہے, فرعون کو بھی قربانی دینی پڑ رہی تھی, مگر فرعون نے ملکہ سبا سے زیادہ معجزے دیکھے ہیں. لاٹھی کا سانپ بننا, جادوگروں کا کٹ جانا, گردن کٹا دینا مگر موسیٰ کا دامن نہ چھوڑنا, یہ سارے معجزے, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, بار بار دیکھ دیکھ کے دل ایسا سخت ہو گیا کہ آخر دم تک ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دکھایا فرعون کو کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لیے میں نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس وقت تو سمجھ آ جانا چاہیے بھائی یہ پانی کیسے 2 حصوں میں ہو رہا ہے, یہ تو ان کے لیے ہو رہا ہے, مگر آخر دم تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور ملکہ سبا نے 2-4 چیزیں دیکھی ہیں, سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس کا پیغمبر ہے؟ اللہ کا, اور اسلام قبول کیا. اب لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, لیکن جہاں سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا بخاری میں ذکر ہے تو ایک ہونے میں مزید کوئی حرج؟ کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 100 بیویاں تھیں. تو میرا خیال ہے 101 ہو گئی ہوں گی ملکہ سبا کے بعد, اور نہیں بھی ہوئی ہوں گی تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوا اس کا. کوئی ایسا ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں نہیں کہ ہم کال کر کے معلوم کر لیں. تو یہ عبرت کا ایک واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عقل عورت سے زیادہ دی ہے, اصول یہی ہے, لیکن بعض عورتوں کو اللہ نے عقل مردوں سے, بعض جن میں ایک ملکہ سبا تھی, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں, جن میں حضرت مریم ہیں. تو اس طرح کی اور بھی تاریخ میں کچھ خواتین گزری ہیں. اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی ہر بات کو الٹا سمجھ کے مسترد نہیں کر دینا چاہیے انسان. کبھی کبھار وہ عقل کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے. لوگ تانا دے تجھے کیا ہے, تو مجھے سمجھائے گی, ہیں تو مجھے بتائے گی میں نے کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صلح حدیبیہ میں نا, جب شرائط طے ہوئی تو عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا پڑ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ احرام کھول دو. صحابہ مان نہیں رہے تھے کہ بھائی ہم کیسے احرام کھول دیں, حج کیا عمرہ کیا نہیں اور ہم سر منڈا لیں احرام کھول دیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا, غالباً حضرت صفیہ تھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں, آپ خود اپنا سر منڈوا لیں, بتائیں نہیں, عمل کر کے دکھا دیں تو لوگ خود بخود کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے ایسا ہی کیا,
احرام سے باہر آ گئے. جب صحابہ نے دیکھا یار نبی نے جب احرام کھول دیا تو ہم کیا نبی سے آگے ہیں کیا؟ کیونکہ احرام کھولنا ایسے ہے جیسے نماز کو درمیان میں توڑ دینا, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جیسے نماز کو مکمل کیے بغیر توڑ دینا, ایک نماز کے ساتھ ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایک شاعر اللہ کے منافی ہے, تو ایسے ہی احرام کو درمیان میں کھول دینا یہ بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں تو پورا کرنا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, وہ مان نہیں رہے, تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں, عمل کر کے دکھائیں. جب آپ عمل کریں گے تو صحابہ وہ سب کر لیں گے. تو ایک تو یہ ملا. دوسری بات یہ ملی کہ دیکھو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ خود تحقیق کرتا ہے کہ حق مجھے کہاں سے ملے گا, خود تحقیق کرتا ہے, اور اللہ اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں. یہ جو لوگ باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تحقیق بہت کی ہے, انہوں نے آدھی تحقیق کی ہوتی ہے, پوری نہیں کی ہوتی. پوری تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں, ان کو راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں ہم. تو یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنا نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو بھیجا کیسے پیغمبر, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی. ہماری اس امت میں تو کوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی حکومت نہیں دی, بلکہ مکہ فتح ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور باقی کام امت کے ذمے لگا دیا. تو صحابہ کرام کو بھی ایسے معجزے نہیں دیے. کیسی محنت کی ہے صحابہ کرام نے, قربانیاں دی ہیں, پوری دنیا میں دین کو غالب کر کے چھوڑا انہوں نے. تو یہ محنتوں سے اور ان کے اخلاص سے اللہ نے اب ہمیں پکی پکائی روٹی مل گئی ہے. تو ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں, دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.